حديث نمبر 891 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سوال کیا، یا رسول اللہ کہ میں وہ کون سا انسان ایسا ہے جو سب سے زیادہ مجھ پر رائٹ رکھتا ہے کہ مجھ پر حق رکھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں، کس کو میں یعنی کس کے کھانے کے بارے میں زیادہ سوچوں، کس کے پینے کے بارے میں زیادہ سوچوں، کس کے دوا کے بارے میں زیادہ سوچوں، کس کے لباس کے بارے میں، کس کے آرام کے بارے میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں، کون ہے سب سے زیادہ حقدار اس چیز کا؟ جی فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم قال امک، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں، سب سے زیادہ خیال اپنی ماں کا کرنا. قال ثم من، شخص پوچھتا ہے یا رسول اللہ اچھا میری ماں کے بعد پھر کون دوسرے نمبر پر؟ قال ثم امک، پھر حضور علیہ وسلم فرمایا پھر تیری ماں. ماں کے بعد یا رسول اللہ کون؟ تو پھر فرمایا ماں. قال ثم من، پھر وہ آدمی تیسری مرتبہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے ماں ہو گئی، اب ان کے بعد کون؟ قال ثم امک، ان کے بعد پھر تیری ماں. تین مرتبہ فرمائے ماں پھر ماں پھر ماں، ماں کا خیال کرو ماں کا خیال کرو. قال ثم من، چوتھی مرتبہ وہ شخص پوچھتا ہے کہ کون، اچھا ماں کے بعد کس کا سب سے زیادہ خیال کروں؟ قال ثم ابوک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پھر اپنے والد کا سب سے زیادہ خیال. سب سے پہلے ماں. ماں کے نام کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین مرتبہ دہرائے، تین مرتبہ فرمائے ماں کا خیال کرو ماں کا خیال کرو ماں کا خیال کرو. ثم ابوک، اور سب سے زیادہ اپنے یعنی ماں کے بعد سب سے زیادہ خیال اپنے والد کا کرے. اس کے اندر دو تین باتیں ہیں، اس کے اندر دو تین باتیں ہیں. نمبر ایک یہ ہوتا ہے کہ یعنی فزیکلی اور کیا کہتے ہیں سائیکولوجیکلی عورت جو ہے زیادہ یعنی عام طور پر میجورٹی کی بات ہوتی ہے، اسپیشل کیسز الگ ہوتے ہیں، عام طور پر عورت جو ہے زیادہ جذباتی بھی واقع ہوتی ہے اور فزیکلی کمزور بھی ہوتی ہے. اور عام طور پر جو فیملی سسٹم دنیا میں، پوری دنیا کے اندر جو فیملی سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں فائنانشیل اعتبار سے اور دیکھ بھال کے اعتبار سے عورت جو ہے کیونکہ گھر سنبھالتی ہے تو وہ زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتی مرد کے اوپر. جب وہ کمزوری کی طرف آ جائے، ماں کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جب اس کی ایج ہو جاتی ہے، جب وہ ایک کمزوری کی طرف جاتی ہے تو اس کو زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کا خیال کرے، کوئی اس سے محبت کرے، کوئی اس کو سنبھالے. اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے بمقابل مرد آدمی کی. مرد آدمی بھی جب ضعیف ہوتا ہے تب اس کو بھی اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن عورت کے مقابل میں کم ہوتا ہے، عورت کے مقابل میں کم ہوتا ہے. اور مالی اعتبار سے بھی عام طور پر مرد آدمی زیادہ ساؤنڈ ہوتا ہے. تو اولاد کو چاہیے کہ سب سے زیادہ خیال اپنے ماں کا کرے. جی خیال سب سے زیادہ اپنے ماں کا کرنا، یعنی یہ اس کے اندر ایک سائیکولوجیکل مسئلہ بھی ہے، ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے. نفسیاتی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ماں کو سب سے زیادہ محبت اور سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور باپ کو جو ضرورت ہوتی ہے یعنی ایک نیچرل چیز ہے رکھی ہوئی ہے انسان کے اندر، باپ کی سب سے زیادہ عزت کرنا ہوتا ہے، احترام کرنا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کوئی چیز لے کر آؤ تو سب سے پہلے یہ سوچو کہ میں اپنے ماں کے لیے کیا خریدوں. جی میں اپنے ماں کے لیے کیا خریدوں، ماں کے لیے کیا لے جاؤں، امی کی کیا ضرورت ہے، انہوں کیا بول رہے ہیں. جی اس چیز کو ذہن میں رکھو. لیکن سامنے جب جاؤ اور اگر دونوں کوئی بات بول رہے ہیں تو آپ پہلے باپ کی بات سنو، کیونکہ باپ کو آپ کے فائنانس کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے یعنی وہ دوسرے نمبر ماں کے بعد ہی رہتی ہے اس کی ساری ضرورتیں، ضرورت اس کو کم رہتی ہے. لیکن جس چیز کی اس کو ضرورت رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ادب کیا جائے، باپ کا ادب زیادہ کرنا ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر جب بحسن صحابتی کا لفظ آیا یا رسول اللہ میں سب سے زیادہ دیکھ بھال اور خیال کس کا کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ماں ماں ماں، اس کا سب سے زیادہ خیال کرنا. اور یقینی بات ہے کہ سب سے زیادہ اولاد کے اوپر احسان ماں کا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ باپ کا آتا ہے، سب سے زیادہ احسان اولاد پر ماں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے.